میں مرکز افضلیہ کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور زمانے کے بعد جو ہے مجھے موقع ملا کہ میں ہمیشہ میرے دلی خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کے بیچ آؤں، کچھ باتیں کروں، لیکن زمانے نے کبھی ساتھ نہیں دیا، اور لیکن اس بار جو ہے موقع ملا ہے اور اس کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، تصوف کے سلسلے سے جو بات ہے، تصوف اصل میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، تصوف لفظ جو ہے وہ زیادہ تر ہم لوگ اہل صفہ سے منسوب کرتے ہیں اس کو، لیکن اس کے اور بھی بہت سے روٹ ورڈ ہیں جس کو صوف سے کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اون کے کپڑے پہنتے تھے، صوف کا مطلب اون، اور راہبانہ زندگی اختیار کرتے تھے، ان کو صوف سے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گریک لفظ بھی ہے، اس میں صوف کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ہی اعلیٰ درجے کا عالم ہو، مطلب جس کے علمیت کا کوئی اندازہ نہ ہو، اس کو ہم تصوف سے جوڑتے ہیں اور اس کو ہم صوفی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں صوفی کا مطلب کچھ اور بھی اصطلاح ہے، بہت ہی ویسے ہے۔ ضرورت کیا پڑی اس کی جو ہے تصوف کے اسلام میں؟ اگر پوچھا جائے کہ بھئی کیا ہے، مطلب کیوں روزہ نماز سب چیزیں ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اس میں جو ہے ظاہری اور باطنی کا معاملہ ہے۔ ظاہری چیز جو بھی نظر آ رہا ہے، ہم لوگ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، کرتا پاجامہ سب پہنے، سب چیزیں ہیں۔ کہا ظاہری چیز تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون کیا ہے، نہیں ہے، لیکن جو باطن کی چیزیں ہیں، جو باطنی اور روحانی معاملات ہیں، صرف اس کا واسطہ خدا سے ہے۔ باقی چیز ظاہری، آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، دیٹ از اسلام کے ظاہری جو امور ہیں، اور جس کو آپ اسلام مانتے ہیں، اور جو دین ہمارا ہے، جو مطلب عام دین کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو بھی ہمیں بتایا گیا، جو ہمارے ارکان ہیں اور سب چیزیں ہیں، وہ دراصل ایک سیڑھی ہے، وہ ایک سیڑھی ہے اگر اس کو آپ مانتے ہیں۔ حالانکہ اہل تصوف جو ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک باشرہ لوگ ہوتے ہیں، ایک بے شرع لوگ ہوتے ہیں۔ تو باشرہ والے جو ہے امپورٹنس دیتے ہیں کہ بھائی روزہ نماز کرتے ہوئے آپ تصوف کی طرف آئیں، جو ہے تو کوئی گریز والی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایک مقام پہ پہنچ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزے کا کتنا ٹائم ہے اور نماز کا کیا ٹائم ہے، وہ اپنی دنیا میں مست ہیں، اس کو بے شرع کہتے ہیں، شریعت کو نہیں ماننے والے، یا مطلب وہ ماننا نہیں ماننا نہیں، وہ پتہ ہی نہیں ان کو کہ ہم کس مقام پہ ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اس لیے وہاں پہ شریعت کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دین میں جو جبر ہے، اس کو ختم کرنے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تصوف کا سہارا لیا گیا۔ جبر کو سمجھیے گا آپ، جو ہے جو ہم پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ مولویوں کے غلبے میں ہے، وہ مولویوں کا جبر ہے ان کے اوپر، اور اتنے فتاوی اور اتنے سب چیز لالا کر کے زندگی کو اجیرن کر دیا، تو ہمیں راہ فرار بھی اختیار کرنا پڑے گا کہ بھائی کوئی ایسا راستہ بتائیے جہاں پہ ہمارے لیے دین بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو پھر تصوف میں لایا گیا جو ہے، اور تصوف اور شریعت کا جو ہے بالکل ایک پیرلل چلا ہے معاملہ، اگر اس کو اس طرح سے کہا جائے۔ حضور پاک کے زمانے سے لے کر کے بعد کے جب ہندوستان میں اسلام آیا، تو اسلام میں جیسے یہاں پہ اسلامی حکومت آئی، اس کے ساتھ ساتھ خواجہ معین الدین چشتی آئے، اور ان سے پہلے بھی مالک بن دینار اور بھی صحابہ لوگ آئے ہندوستان میں، آپ کو یہ بھی جاؤ گا اس کا اگر تاریخ دیکھیے گا تو۔ اور عرب تاجر جو ہیں وہ کیرل میں آ کر کے وہ پہلے سے بھی تجارت کرتے تھے وہاں پہ، اور وہاں کا ایک راجہ تھا جمورین نام کا، تو وہ اپنے محل کے چھت کے اوپر بیٹھا ہوا اپنے درباریوں سے بات کر، رات کا وقت تھا جو ہے، اور اسی وقت جو ہے شک القمری کا واقعہ ہوا تھا، اور کیرلا والے جو ہیں جو عید مناتے ہیں وہ عرب سے عید مناتے ہیں، تو ان کا چاند اور کیرلا والوں کا چاند جو ہے اسی لائن میں ہے، تو کیرلا والوں کو نظر آتا ہے وہ چاند، تو راجہ جمورین نے اس چاند کو دیکھا کہ وہ چاند جو ہے ٹکڑا ہو،
تو لوگ تعجب وہ سب وہاں پر راجا بیٹھے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بعد کے تاجر آئے اور انہوں نے بتایا کہ صاحب ایسا سا واقعہ ہو، ہمارے یہاں ایک پیغمبر ہے، ان کا جو ہے کرشمہ ہوا ہے کہ چاند جو ہے دو ٹکڑے تو یہ فرتے اس میں جو ہے کہ شوق میں راجہ جمہورین اپنے پوری ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ عرب گئے اور وہاں پہ جا کر کے حضور پاک سے جو ہے ملاقات ہوئی اور سب کو مشرف با اسلام ہوئے، اور وہاں سے بھی اسلام کا جو ہے اس زمانے سے کیرلا میں اسلام جو ہے بہت پہلے آیا جو ہے۔ پھر بعد میں 712 میں محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا تو وہاں پہ اسلام آیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب محمد غوری نے دلی کو فتح کیا تو 13ویں صدی کے آغاز میں اسلام جو ہے وہاں پہ دلی میں پھیلنا شروع ہوا۔ لیکن جیسے جیسے اسلام ہے، جہاں جہاں بھی اسلام آیا وہاں وہاں صوفیاء کرام بھی ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ اس کی بھی بہت بڑی تاریخ ہے، اس کو لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام جنگ سے پھیلا یا تلوار کے بلبوتے پھیلا۔ ابھی انڈونیشیا کی آبادی جو ہے نا، ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ آبادی انڈونیشیا میں ہے، وہاں پہ کوئی ایک بھی جنگ نہیں ہوا، اور اتنی بڑی جم غفیر جو ہے جو غیر مسلم تھے وہ سب اسلام بابشرف وہاں پہ تاجر کے شکل میں سب صوفیاء کرام پہنچے، اور پورے انڈونیشیا کو جو ہے اسلام سے آگاہ۔ اور خواجہ اجمیری کا تو پورا واقعہ ہے کہ جب جس راستے سے نکلتے تھے 90 لاکھ مسلمان ایک بار ہوئے، ایک بار جو ہے یہاں سے وہاں تک گئے تو ایسی پھر بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ایک جماعتی بھائی سے تو بات ہوتے ہوتے کہا کہ صاحب یہ سب کچھ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے نہیں کرتے۔ تو پھر میں نے وہی سوال کیا، میں نے کہا آپ نے کتنے دنوں تک عبادت؟ کہا کہ ہماری عمر ابھی 60 سال سے زیادہ ہے اور میں نے 50 سال عبادت کی۔ تو میں نے کہا جب آپ اتنے دن تک عبادت کیے تو بزرگیت ہے آپ کے اندر کہ نہیں، بتائیے پہلے آپ کس پائے کے بزرگ بنے آپ؟ ذرا نکلیے راستے میں اور 2-4 کو مسلمان بنائیے تو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ابھی آپ بالکل شروعاتی دور میں ہیں، ابھی آپ نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ناریل کا جو اوپر کا چھلکا ہے اس کو بھی نہیں آپ اتار پائے ہیں ابھی، تو گودا تک کہاں پہنچیں گے ابھی آپ، جو ہے پانی کہاں سے میسر ہوگا آپ کو۔ تو صوفیاء کرام کا جو ہے یہ بہت بڑا وہ رہا ہے، کرم رہا ہے۔ اس کو سفیر مصطفوی نام دیا گیا کہ جو ہے جتنے بھی صوفیاء کرام جو جہاں جہاں سے ٹریول کر کے آئے اور دوسرے جگہوں پہ اسلام پایا تو وہ سفیر کی حیثیت رکھتے تھے، سفیر کی حیثیت سے انہوں نے اسلام کو جیسے مدار شاہ زندہ شاہ مدار کا بھی بہت بڑے بدیع الدین زندہ شاہ مدار، ان کے بھی بہت فالوور ہیں ہندوستان میں۔ حلب سے چل کے پیدل، حلب جو سیریا میں ہے وہاں سے پیدل چل کر کے ہندوستان پہنچے۔ اور آپ یہ بھی سمجھا کریں کہ اس زمانے میں یا کہیں بھی آپ ابھی چلے جائیں ادھر تو آپ کو زبان آپ کی نہیں ہے، کیسے آپ بات کریں گے بھائی؟ اور آپ آئے اور پھر سب لوگوں سے بات کرنا شروع کیا، یہ کرنا کیا، اور جم غفیر جو ہے ان کے حلقے میں شامل ہو کر کے مشرف با اسلام ہوئے، جو ہے دوسرے ممالک سے کیسے انٹریکشن ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی کا جو واقعہ ہے وہ سب تو آپ عام فہم ہے، وہ سب جانتے ہیں کیسے جو ہے ان کو بھی گھیرا اور لوگوں نے وہ کیا، بعد میں پھر سارے کرامات سے ہو کر کے لوگ جو ہے کافی اس زمانے میں کرامات بھی کافی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو تصوف پہ بھی میں کافی کام کرتا رہا ہوں، اور کام میں نے PhD وغیرہ بھی کروائی ہے۔ تو اس سلسلے سے ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ملا شاہ بدخشی تھے، ان کے اوپر جو ہاں میاں میر تھے لاہور کے ایک بہت بڑے صوفی، تو ان کا پنجاب کا علاقہ پورا جو ہے پاکستان پنجاب اور ہندوستانی پنجاب دونوں کا، تو حالانکہ وہ بلے شاہ کا علاقہ کہلاتا ہے، بعد میں چل کے بلے شاہ کا علاقہ، چونکہ بلے شاہ نے جو ہے پنجابی میں کلام کیے ہیں، میاں میر جو ہیں وہ اردو میں باتیں کرتے تھے۔ بہرحال
اتنی شہرت ہوئی کہ سکھوں نے ان کو بلا کر کے جو آج سورن مندر ہے اس کی بنیاد ان کے ہاتھوں سے رکھوائی. سورن مندر میاں میر نے جو ہے، میاں میر جو ہے شیخ میاں میر، انہی کے خلیفہ ہوئے ملا شاہ بدخشی، جس پہ میں نے ایک کینڈیڈیٹ کو میں نے پی ایچ ڈی کرائی جو. تو اسی دوران میں ایک نسخہ ہاتھ آیا. نسخہ مطلب یہ کہ میں نے کہا بھائی ملا صاحب بدخشی کے بارے میں جب معلوم کرنا ہے تو اس کو پھر لائبریری میں سرچ کروایا سب چیز جو ہے. تو ایک نسخہ ہاتھ آیا. وہ نسخہ آپ کو معلوم ہے کس کی تھی؟ شاہ جہاں کی بادشاہ شاہ جہاں، ان کی بیٹی تھی جہان آرا، اگر آپ لوگوں نے نام سنا. اور وہ بہت بڑی عالمہ جو ہے، ہاں وہ بھی تصوف کا دلدادہ بالکل جو ہے. دارا شکو اور اس کی بہن جہان آرا. ہاں دارا شکو نے مجموع البحرین لکھا ہے، آپ لوگ کو شاید معلوم ہوگا. ہاں دارا شکو جو ہے تو دیوانگی تھی دارا شکو کو جو ہے. ہاں سب. تو ایک نسخہ ہاتھ لگا اس میں جو ہے، اس کو منگوایا لائبریری سے. وہ فارسی میں تھا. بہرحال فارسی میں نے ہائی اسکول میں بھی پڑھی تھی. اس کے بعد پھر میں گریجویشن میں بھی جو ہے میرے استاد تھے فارسی کا جو ہے. اس کے بعد پھر میں ایران کلچر ہاؤس ہے دلی میں، وہاں جا کر کے میں نے فارسی سیکھی تھی. پھر زمانہ ہو گیا، انقطاع ہو گیا. تو میں نے بہرحال نسخہ جب سامنے آیا تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو معاملہ ہے. اسکالر کہہ رہے کہ صاحب مجھے فارسی نہیں آتی ہے، تو اور نسخہ اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے، تو جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو کیا. پھر میں نے جو ہے میں نے کہا اچھا ذرا دیکھا جائے اس کو. میں نے کہا کہ ابھی آپ جائیں جو ہے، مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم دیجیے. تو وہ نسخہ میں نے کھولا، اس کو پڑھنا شروع کیا. کرتے 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 میرے اندر عجیب سی کیفیت ہوئی. میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. مجھے لگا کوئی اردو میں مجھے سمجھا رہا ہے. پھر اسکالر کو بلایا. میں نے کہا کہ آپ نوٹ کیجئے، میں بتاتا ہوں کیا اس کے اندر ہے. تو پوری جو ہے میں نے اس کا ٹرانسلیشن کر دیا. اس کتاب کا جو ہے ٹرانسلیشن کرنے کے بعد جو مواد تھا کیا اس میں، مواد کی وہ مواد کے اوپر آ رہا ہے نا ابھی آپ کو دیکھیں. بعد میں وہ خود جو ہے ملا صاحب بدخشی کی جو ہے وہ مریدین میں سے جو ہے، تو ان کے تو اس مطلب ایسی عاجز و انکساری کے الفاظ اس کے اندر ہے کیا آپ کو پڑھ کر کے عجیب سا لگے گا. یہ کیا بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہندوستان جو ہے، اس کے اندر ایسی انکساری اور عاجزی کہاں سے آ گئی. تو وہ تصوف کا نتیجہ تھا. اور مطلب اس کے اندر یہ شو کر رہی ہے کہ میں کیسے اپنے شیخ کو جو ہے کا دیدار کروں. یہ اس وقت کشمیر میں رہتے تھے جو ہے، ملا صاحب بدخشی کشمیر میں رہتے تھے. یہاں پہ آگرے سے جو ہے، آگرے میں لکھ رہی ہو کہ ایسے ایسے کیفیات ہے میرے اوپر، میں اپنے شیخ سے ملنا چاہتی ہوں. وہ سب چیزیں پورا شاہجہاں، بادشاہ شاہجہاں، دارا شکو، جہان آرا، سب لوگ ان سے مرید ہوئے. پوری فیملی بادشاہ کی جو ہے، شاہجہاں بھی مرید ہوئے. اور ملا شاہ بدخشی جو ہے قادریہ سلسلہ کے، اس لیے مجھے اور تھوڑا انٹرسٹ آ رہا تھا کہ ذرا اس کے اندر بات جائے. بہرحال یہ لوگ جا کے ملتے ہیں، سب معاملہ ہوتا ہے. مطلب ہر پوری بیانات ہے اس کے اندر جو ہے. جو نقطے کی بات تھی وہ میں آ رہا ہوں اس پہ. تابوت سکینہ کے اوپر کبھی ذکر کیا آپ لوگوں نے؟ ہاں اس کے اوپر بھی نقطے کی بات ہے. تابوت سکینہ جو ہے، اس کے تابوت کے اندر کیا تھا. اب دیکھیں قرآن کے معاملات میں بھی آپ آئیے. قرآن کو میں نے ایک عالم جو ہے، بہت بڑے عالم تھے، فضل الرحمان گنوری، پاکستان کے تھے. وہ آئے تھے علی گڑھ. اچھا فضل الرحمان صاحب، ہاں تو گنوری صاحب تو آئے، تو انہوں نے جو ہے بیان دیا قرآن کے اوپر، تفسیر کے اوپر. تو میں بھی اس میں شامل تھا محفل میں. جب بیان ختم ہوا تو میں نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا ایک سوال ہے. قرآن جو ہے وہ 1700 تفسیریں ہیں اس کی. ہم لوگ سب عربی داں نہیں ہیں، کوئی نہیں عربی جانتا ہے اگر صحیح سے دیکھا جائے. جو کلام کے لیے وہ عربی جانتے ہیں.
میں نے کہا حضرت ایک بات بتائیے، کس قرآن کی تفسیر کو آپ ہمارے لیے وہ کرتے ہیں؟ قرآن تو ایک ہے نا، تو 1700 تفاسیر کیسے؟ جتنے قرآن اتنا تفسیر، وہ مطلب جتنی تفسیریں ہیں اتنا طرح کا قرآن ہو گیا وہ۔ بھائی جو عربی ہے، عربی داں ہے، وہ عربی داں تو سمجھ آئے جو سب بات ہے، لیکن ہم لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے نا۔ اب لوگوں نے کیا کہ ہر مسلک والوں نے اپنے اپنے طریقے سے ایک ایک قرآن بنا لیا، تو قرآن کو آپ نے ہزاروں میں قرآن بنا دیا۔ تو تابوت سکینہ، پھر خیر بحث لمبی ہو جائے گی، تابوت سکینہ پہ معاملہ ہے کہ تابوت سکینہ میں ایک نے ٹرانسلیشن کیا کہ وہ جہاں جس میں سکون ملتا، سکینہ کو سکون کر دیا۔ تابوت سکینہ میں تمام انبیاء کے تصاویر رکھے ہوئے، بس اتنی سی بات پہ، اور باقی چیزیں آپ کچھ مفسر نے لکھا ہے نا، کچھ نے چرچا کیا ہے، بہت کم، تو بہت کم لوگ۔ تصویر سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس کو پھر کعبے میں بھی رکھا گیا۔ دادا کہا کرتے تھے تفسیر حسینی وغیرہ میں چرچا ملتا تھا اس میں، ابھی کے لوگوں میں نہیں، اپڈیٹ والے کرنٹ ہاں نہیں، ارے تفسیر موضوع قرآن وغیرہ آپ 5 قرآن اٹھا کے لائیے تفسیر میں، آپ دیکھیے نہیں ملے گا آپ کو۔ پرانے لوگ کرتے تھے۔ تو لوگوں کا ماننا تھا کہ جو ہے ان تصاویر کو، دیکھیں بت پرستی اس کو کہتے ہیں جہاں پہ اس کا وجود ہی نہیں، جہاں کچھ نہیں، ایک بت بنا دیا اس کو پوجا کر رہے ہیں آپ۔ لیکن جہاں پہ آپ ہیں موجود اور پورے الہیات سے آپ کا جو ہے راستہ ہے، تو ہم آپ کی تصویر دیکھ کر کے ہی ہم اپنے آپ کو جو ہے اس میں شامل کر لیں گے۔ تو انبیاء کرام کی تصاویر اس کے اندر تھے، اور لوگ اس زمانے کے جو ہے عقیدہ رکھتے تھے اور سر جھکاتے تھے سامنے، جو آج کے مولوی کبھی کر نہیں سکتا۔ جہاں نارا لکھتی ہے اس کتاب کے اندر، اپنے بھائی کو کہہ رہی ہے کہ بھائی جان، آپ مجھے تمام جو ہمارے حضور پاک کے اور ان کے جو ساتھی، مطلب وہ صحابہ کرام ہیں، اور جتنے لوگوں کی بھی تصویر ہو سکتی وہ بنا کر کے مجھے پیش کی۔ بزرگان دین کا اور جن کا بھی تصویر کہیں موجود ہوگا، جو بھی ہے، اب چونکہ بادشاہ کا معاملہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے حساب کتاب، تو بتایا کہ سب کی تصویریں جو ہے جتنی بھی ہو سکتے تھے ممکن، سب باضابطہ اس کو پینٹ کر کے جیسے بھی ہاں اس کو لایا گیا باضابطہ۔ اور وہ لکھتی ہے کہ میں روزانہ جو ہے میں ورد کر کے اس کے بعد جو ہے میں بوسہ دیتا تھا، اور میں جو ہے سامنے جھکتا تھا اس تصویر کے جو ہے۔ جو مطلب عام فہم اسلام میں جو ہے اس کی کبھی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ یہ بہت سے غیراز کی بات ہے۔ تصویر کو تو بالکل ناجائز قرار دیا گیا اسلام میں، اسلام میں میوزک کو حرام بنا دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نے جو ہے اور بھی چیز جو انسان جس کا مطلب جس سے دل جو ہے تھوڑا ہلکا ہو، ذرا وہ ہو، اور روحانیت وجدانیت کی کیفیت ہو، وہ سب پہ بین ہو، سب کو حرام قرار دیا جو ہے، تو ہمارے لیے پھر جینے کا سہارا کیا بچا جو ہے؟ تو سہارا پھر جو ہے آپ کو تصوف کی طرف ملا جو ہے، کیسے کہ آپ جو ہیں یہاں پہ آپ محفل سما آپ کر سکتے ہیں، ہے نا، آپ جو ہے تصویر کو بوسہ دے سکتے ہیں، آپ تصویر جو ہے تشبیہات سے جو ہے آپ جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ جو ہیں چیزوں کو مطلب آگے بڑھا سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے، جو وہاں پہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل بتا رہے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ تھا کہ بھائی دیکھیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان سے جھگڑا کریں یا کریں، یہ دو دریا ہے، ٹھیک ہے نا، دو نہ ملنے والی دریا ہے، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ جن کو اللہ راہ دکھانے والا ہوگا وہ اس دریا سے اس دریا میں اس کو لے آئے گا، ضرور لے آئے گا، بے شک سے بالکل حق ہے یہ۔ تو جو بھی صوفیاء کرام کا مطلب دیکھیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس کو لوگ اس کو تانا کی شکل میں یا اس کے شکل میں دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ایک روزگار ہے، ایک دھندا ہے، فلاں ہے، سب چیزیں۔ ہاں، بہت نقشبندیہ سلسلے سے آپ سنیے، وسط ایشیا میں ازبکستان قازقستان کے علاقے میں
نقشبندیہ صوفیاء کرام کا جو ہے بہت دبدبا رہا ہے، اور ایک ایک کے پاس اتنی دولت کا انبار ہے، دولت کا انبار ہے، اور مریدان کی تعداد جو ہے لاکھوں میں، بالکل اتنے لوگ ماننے والے سمجھے، جبکہ اس کے برعکس ہندوستان کے جو صوفیاء کرام تھے انہوں نے نہ دولت سے اپنے کو رکھا واسطہ، نہ ریاست سے رکھا۔ وہ تو حضرت نجام الدین اولیاء کہتے تھے بھائی کہ نکاح سے تو بولے کہ میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں، تو کہا کہ میرے گھر میں 2 دروازے ہیں، اگر آپ اس دروازے سے داخل ہوں گے تو میں اس دروازے سے باہر نہیں کھڑا، چونکہ ریاست اور تصوف کا جو ہے کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، اور ہم لوگ دولت کو نہیں مانتے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، علاقائی معاملہ ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہے کافی ہوتے تھے، اور یہاں تک کا جو ہے وسط ایشیا میں اتنے مالدار، اتنے بڑے جو ہے تصوف کے وہ سب دلدادہ لوگ تھے کہ جو ہے مطلب ہزاروں ہزار لاکھوں کی تعداد میں ان کے مریدان سب موجود رہتے تھے، اور وہ کسی کو بادشاہ بھی بننا ہوتا تھا تو انہی سے آتے تھے مدد لینے کے لیے جو ہے۔ تیمور لنگ جو ہے جب بھی کوئی بھی فتح کرنے کے لیے نکلتا تھا تو سب سے پہلے حاضری جا کر کے ایک شیخ برکت تھے، برکہ کر گیا، ان کے مزار پہ حاضری دینا، اس کے بعد پھر اپنی فوج کشی کرتے تھے۔ تو فیض اور کرم جو ہے وہ ہر جگہ جاری و ساری رہتا ہے، دیکھنے والوں کی نظر چاہیے بس، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے گرد و نواح کی باتیں جو ہے، اور بھی تھوڑی سی اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو نقطے کی بات ہے، دیکھیے سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے کہاں تک لے جا سکتی ہے ہمیں، تصوف ہمیں کہاں تک لے جا سکتے ہیں۔ تو پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو ہے علم اشیاء، علم مذہب، علم معرفت، علم طریقت، علم حقیقت، علم فنا، علم بقا، اور آپ وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے۔ تو بقا کا مطلب کیا ہے؟ بقا کیسے ہم قائم کریں گے؟ بھائی ایک انسان کو تو مرنا ہے، لیکن آپ جب ان چیزوں کو حاصل کر لیں گے، جب آپ کا مقام اس تک پہنچ جائے گا تو پھر بقائیت کا مقام ہے، جہاں پہ آپ کی موت نہیں ہے، جہاں پہ آپ کی موت بالکل نہیں ہے۔ موت کا مطلب یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی دیکھیے، قرآن نے کہا صاف صاف کہ ہم شہیدوں کو جو ہے، آپ شہیدوں کو مردہ نہ سمجھیں، ہم ان کی غذا ان کے تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب ابھی بھی غذا کی ضرورت ہے، ابھی تک ان کا سارا جو ہے معاملات جو ہے وہ چل رہا ہے جیسے دنیا میں چلتا تھا جو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں لوگ جو ہیں، اور ان کو پوری طرح سے بقائیت حاصل ہے جو ہے۔ ایک قرآنی آیت ہے کہ میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا اپنی، خدا خود فرما رہے ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، جہاں بھی چاہو وہاں دیکھ سکتے ہو، اور تمہارے اندر بھی۔ اس کا کیا مطلب ہو؟ خدا کی نشانی، آسمان زمین تو سمجھ میں آئے، اتنا بڑا چاند ستارہ ہے، سب کچھ ہے، اور نظام چل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو چلانے والا ہوگا۔ کہا نہیں، اس نے ایک چیز جو ہے انسان کے اندر بھی ڈال رکھا ہے، جس میں خود آپ جم ہو کر کے رہیں اس کے اندر، اور اس پہ آپ کا سفر اگر شروع ہو، اور تو پھر آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ خدا کی، جو کہتے ہیں نا کہ انگلی سے اشارے سے جو ہے چاند ٹکڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ خدائیت کا جو عنصر ہے وہ انسان کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ انسان اس کو، اس ایٹریبیوٹ کو اگر ڈیولپ کر لے تو وہ پھر وہ جو بزرگان کے آپ شان دیکھتے تھے، وہ صرف خدائیت کا عنصر کام کر رہا ہے ان کے اندر جو ہے، چونکہ انہوں نے اس چیز کو کیا کہا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر نہیں بن تو بن، اپنا تو بن، اپنا بن کے جب ہو جائیے، آپ اپنے آپ کے اندر آپ اپنے کو ڈھونڈیے۔ کہا کہ آپ جیسے آنکھ بند کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا ہے، ایک پوری کائنات ایک انسان کے اندر بنا ہوا ہے، اسی کے اندر جو ہے الہیات بھی ہے، نور محمدی بھی ہے، وہ صرف پہچاننے والوں کی بات ہے۔ اور جو پھر وہی بات ہوتی ہے
آپ نے دن میں سوال کیا تھا کہ مطلب کیسے جو ہے وہ کر سکتے ہیں چیزوں کو حاصل کیسے کر سکتے، تو میں نے تزکیہ نفس کی بات میں نے کہا تھا، کہا نہیں کہ بھائی حدیث ہے کہ ایک ٹکڑا بھی جس نے حرام کا کمایا کھایا، جو بنا وہ حصہ بدن میں، اس کو کاٹ کر کے نکال دیا جائے گا تب آپ کو جنت میں داخل۔ تو حرام چیز سے جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ تو غذا حلال، قلب بالکل پاک یہ نظر ہے، قدم آپ کا کہاں پڑ رہا ہے، قدم لغزش میں تو نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو جب آپ پوری طرح سے اس پہ کامل ہو جاتے ہیں، قائم و دائم ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اندر پھر جو ہے وہ اکملیت کا معاملہ ہے، انسان کامل کہلاتا ہے۔ ابھی تو ہم لوگ انسان ہیں، آدمی ہیں، پھر انسان بنے۔ کہہ رہے بھائی انسان تو بن جا کم سے کم، کہتے ہیں بھائی وہ کہا جانوروں کی طرح کر رہا ہے جو ہے، انسان تو بن جائے۔ تو کہا آدمی سے انسان بننا ہی بہت بڑی مشکل والی بات ہے، اور انسان سے پھر انسان کامل بننا، مطلب آپ جو ہیں پھر اس دائرے میں شامل ہو گئے جہاں پہ آپ کے جو ہے جہاں پہ آپ کی بزرگی جو ہے آگے بڑھ جاتی ہے جو ہے۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں کا آپ کو بہت سی جگہ پہ جو ہے، جیسے کہیں ڈھونڈنے کے کسی کتاب میں بہت سی چیزیں نہیں ملیں گی، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے، یہ ایک خلیفہ سے دوسرے خلیفہ میں، دوسرے خلیفہ سے تیسرے خلیفہ میں منتقل ہوتا ہے جی۔ اس کو کتابی علم نہیں کہیں گے آپ، یہ علم جو ہے وہ سینہ بسینہ چلتا ہے، اور اس میں بہت تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایک عامل ہیں تو عامل اگر ہو گئے تو پھر اپنے آپ ہی سب راز انکشاف ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کے سامنے دنیا جو ہے، کہتے تھے کہ حضرت کہ میں دنیا کو ایک رائی کا دانہ جسے آپ نے ہتھیلی پہ رکھ لیا، اس طرح سے میں دیکھتا ہوں، اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو کسی جمشید کا ساغر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں ہے۔ جمشید بادشاہ تھا ایران کا، اس کے پاس ایک پیالہ تھا، پیالے میں پانی ڈالتا تھا، اس کو ایسے کر کے جب مارتا تھا تو وہ پیالہ جو ہے، جسے آج کل اسکرین پہ ہر چیز ہے، تو پورے دنیا کی خبر اس میں چلنے لگتی تھی۔ تو اسی پہ علامہ نے طنز کر کے بولا کہ تمہیں تو پیالے کی ضرورت تھی اور فلاں کی ضرورت تھی، میری نظر جو ہے اب اس قدر کا وہ ہو گیا ہے، اتنا لمبا رینج کا ہے کہ کسی جمشید کا ساغر نہیں میں، پوری بینائی میری کھل چکی ہے اور کوئی چیز مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ وہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، جہاں ہیں ادھر نکلے ادھر نکلے۔ تو کہا کہ وہ ان کی موت نہیں ہے، وہ آج بھی فائز ہیں اپنے کام پہ، اور سب نظام کو اس طرح سے بنایا گیا ہے جی، سوچتے ہیں کہ فلاں مر گیا تو فلاں وہ ہو گیا، ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا کا جو پلر ہے وہ سب اقطاب، ابدال، اغواس، ان سب کے اوپر وہ چل رہا ہے دنیا کا نظام۔ ایسے تھوڑی کہ دنیا تو درم برم ہو جاتا، پھر تو اتنے خلفشار ہوئے دنیا میں سب کیسے گئے، لیکن نہیں، اس کو چلانے والا کوئی اور ہے، اور یہ سب لوگ ہیں ان کے ارد گرد جو ہے دنیا کے سب لگے ہوئے ہیں اور اس کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو تصوف جو ہے وہ بے شک ایک بغاوت کا بھی نام ہے، بغاوت کا نام ہے، باغی بنیے۔ اگر اس تگ و دو میں آپ رہ گئے، وہ کہتے ہیں نا کہ دن اور رات میں رہ گئے پھنس کر کے، یہ الجھ کر کے رہ گئے، تو پھر آپ بڑھیا نمازی بن جائیں گے۔ جو ہے نماز سے مجھے بتا دو کہ شروع میں تو میں نمازی تھا، لیکن بعد میں جو ہے نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز عشق ادا کی۔ محرم کا معاملہ ہے تو اس میں شعر میں بھول رہا ہوں کہ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی،
نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے. نماز تو وہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دیجیے آپ. اور نماز کوئی ورڈ نہیں ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. عربی میں نماز آپ کو ورڈ نہیں ملے گا، اس کے لیے صلاۃ کا ورڈ آیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ یعنی ہر چیز میں شرطیہ لگا ہوا ہے. آپ دنادن نماز پڑھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کا وہ نہیں کر رہے ہیں. 32 سے زیادہ شرائط ہیں ایک نماز قائم کرنے کے لیے، وہ شرائط سے بھول گئے جو ہے. اور مولوی صاحب جو ڈانٹ رہے ہیں کہ سالہ تم نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تم یہ نہیں کرتا ہے، اور بھاگے مسجد کی طرف، نماز دنادن پڑھا، اس کے بعد چلے جا رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. حالانکہ میں اس پہ یہ بھی قائل نہیں، چونکہ جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ شروعاتی ہوتے ہیں تو ان کو ٹھیک ہے نماز روزے کا آپ پابند کیجئے، میں اس کو بالکل خلاف نہیں ہوں. لیکن جو ہے اس نماز سے گریز کیجئے جو نماز بے حضوری. تیرا نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسی نماز سے. نماز کی کیا شرط ہے جی؟ پہلی شرط بتائیے کوئی، اگر کسی کو یاد ہو تو. آپ نماز میں جب جا رہے ہوں تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، پہلی شرط ہے یہ. اب کسی نمازی سے پوچھا کہ بھئی اللہ میں دیکھے تو کیا تم نماز پڑھنے گئے؟ پھر کہتے ہیں کہ دوسرا بھی یہ دیکھ لو کہ جو ہے کہ اللہ میاں تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تھوڑا ڈھیلا کیا گیا. پھر کہا کہ نہیں بس سوچ لو کہ جو ہے ہمارے سامنے مطلب ہے سب لوگ. تو بکری کا خیال اور مرغے کا خیال جو ہے جو نماز میں اکثر ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمارا بکری کدھر چلا گیا، ہمارا وہ چلا گیا. تو نماز تو حضوری کا نماز ہے اصل. کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے. حضوری کا مطلب ہے، اب سے کہا نا کہ ایک تو یہ مطلب وہ بدذات لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر بدنوز باللہ اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسق ہو گیا. کیا بےہودگی ہے، اس سے بڑی بےہودگی کیا کریں گے؟ حضوری کو ہی ختم کر دیا آپ نے. تو اسی پہ علامہ نے کہا تھا کہ ایسے نماز سے گزر. ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ آپ خلا میں نماز پڑھ رہے ہیں، خالی ہے نماز جو ہے. کس کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ ارے مندر میں تو بت بھی رکھا رہتا ہے، چلو بت کو پوجا کر دیا آپ نے. یہاں تو کچھ بت بھی نہیں ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز ہوا مجھے بھی. ہاں کیا ملے گا نماز صنم آشنا. پڑھتے تو بہت زور ہنستے تھے، ہم لوگ کو کہتے دیکھو پڑھو اس کو. صنم آشنائی کا معاملہ ہے اس کے اندر. تو صنم آشنائی کا مطلب وہی ہے کہ تصور شیخ ہے، تصور حضور پاک ہے، تصور اولیاء اللہ ہے. کسی کا بھی تصور کیجیے، آپ کی نماز جائز ہو جائے. واہ کیا بات. صنم ہے، ایک صنم دل میں لیے پھرتے ہیں لوگ، ایسے تھوڑی. حضور ہی اصل حضوری ہے. حضوری اصل حضور کا معاملہ ہے. حضور ایسا نہیں کہا جاتا. تو حضوریت کا معاملہ برقرار کیجئے، تب آپ کی نماز کہیں جا کر کے ہوتی ہے. اسی طرح سے روزے کا بھی معاملہ ہے. حالانکہ روزے کا بہت سے راز والی بات ہے، میں اس کو زیادہ نہیں کہنا چونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کو ریویل نہیں کرنے کے بعد کا 3 دن کا روزہ ہے. 3 دن کا روزہ ہے. جو ہیں لوگ سمجھنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ 3 دن کا کیا اہمیت ہوتا ہے ایک مہینے میں. باقی روزہ جو ہے وہ تو اپنے اوپر جبر کیجیے، اپنے اوپر پانی سے. ارے بھائی خدا کی نعمتیں سامنے رکھی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں کھا رہے، نہیں کھانا ہے مجھے، جو اور ٹکائے ہوئے نظر نہیں کھانا ہے. اور پھر جا کر کے جیسی جو وہ ٹائم ہوا معلوم ہے کہ دھڑ دھڑ شروع ہوا. تو نعمتوں سے گریز کیسے بھائی؟ کہا واکلوا واشربوا، اور کیسے ہے کہ وہ میں نے مطلب تم کھاؤ پیو اور دنیا میں مطلب پھیل جاؤ، تمہارے لیے دنیا ہم نے بنائی ہے. تو اس میں پابندی کہاں سے آ گیا ہے؟ اب وہ چونکہ عبادات کا معاملات ہیں اور شروعاتی عبادات میں یہ سب چیزوں کو کرنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ تصوف میں آ جائیں گے ان کے لیے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ سب انکشافات ہوتے چلے جائیں گے، جن سے آپ جو ہیں اپنے مرتبے کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اپنے بزرگیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے مقام کہاں پہنچا اور ان سب کی کیا اہمیت. بتایا نا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، قرآن میں بھی بہت طرح کی باتیں
کہیں کہیں جو آج تک بھی لوگ سمجھ نہیں پائے کیا معاملہ ہے. مطلب حق پہ قائم، حق پرستی، خدا پرستی. سچ بولنا جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ جہاد کرنا. تو ایسی بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ فلاں نماز روزے اور اس کے ارکان کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ ایک بات بتائیے ذرا سا قرآن کھولیے تو. کیا مطلب؟ میں نے کہا 36 آیات ہیں قرآن میں. کہا نکل پڑو جہاد میں، جب تمہارے جان مال تمہارے عزت پہ اور تمہارے اس پہ آبرو پہ آگ رہا سر جہاد کرو. حضور پاک کیا پڑی ہوئی تھی جہاد کرنے کا حکم؟ کہا بھائی کفار مکہ آپ کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں تو پھر جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور تم پھر شہید ہو تو تمہیں غازی بنو گے. اگر جیت گئے شہید اگر ہوئے تو شہادت کا درجہ ملے گا. یہ سب درجے آپ کو دیے گئے ہیں. 36 آیات ہیں. تو وہ جو لوگ تھے بیٹھے ہوئے سب ویسے والے لوگ تھے. میں نے کہا آپ میں سے کون جہادی ذرا بتائیے تو کتنے لوگوں نے جہاد کیا جو ہے. بھائی آپ کہتے نہیں کہ یہ نماز فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. جہاد بھی تو فرض ہے. تو وہ خالی شیرنی کھانا کھانے کے بعد شیرنی کھا لینا جو ہے وہ سنت ہے. تو ہلکے والے سنت کو طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں لوگ جو ہیں. نماز پڑھ لیا تو پھر تو مسلمان ہو گئے، سب ہو گئے. جہاد کون کرے گا یہ؟ پھر آیا معاملہ اور بھی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. ریت اللہ جی شوکت بھائی، ریت اللہ جی پڑھیے کوئی. اس کو کبھی اس کا ترجمہ آپ دیکھیے گا کبھی. 5 قرآن منگوایا اور 5 قرآن کو جب دیکھا گیا اس کے اندر 5 قرآن میں آیت اللہ کو 5 طریقے سے پیش کیا. اور پھر ایک اہل تصوف کا مل گیا قرآن جو ہے. اب دیکھیں اس کے اندر کیا ترجمہ ہے، اور بالکل ایگزیکٹ ترجمہ. تو بھائی اس کو کرے گا بھائی، عربی کا جو الفاظ ہیں لفظ ہے اس کے ایگزیکٹ ترجمہ کرنا ہے تبھی تو صحیح ہوگا. وہ اپنے منمانی کیسے جوڑے گا؟ ارے الذی یکذب بالدین، کہا اور وہ لوگ جو دین کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں. کون جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ ارے وہی جو چیخ چیخ کر کے جو ہے تقریر فرماتے ہیں، ان کے حدیثیں بھی من گڑھت، ان کے وہ سب چیزیں اور اپنے طرف سے لگائے جا رہے ہیں چیزیں. ریت الذی یکذب، ان کے لیے خاص کر کے یہ نازل کیا گیا ان لوگوں کے لیے. اب بڑی تنبیہ اوقات ہیں حضور پاک کہ میں دوزخ میں عالموں کی لائن سے بھرا دیکھ رہا ہوں. دوزخ میں عالموں کو میں دیکھ رہا ہوں بھرا ہوا ہے. کیا مطلب ہے بھائی؟ تو ان کی پکڑ ہوئی وہاں. دین میں جھوٹ بول کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور اپنا مقام اپنی دکان چلاتے رہے. کہا کہ اور وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. بھائی انہوں نے کبھی یتیم کو کبھی مال نہیں کھایا ہوگا، نہ آپ نے کھایا ہوگا، نہ کوئی کھایا ہوگا. یہاں پہ کسی یتیم کا مال کو کھایا یہاں پہ ذرا بتائیں. جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ سب واقعہ ذرا بتائیے. سعودی عربیہ سے لے کر کے ملیشیا اور جہاں بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں سے چندے آتے ہیں اور مدارس میں پہنچتے ہیں. اور چندہ جو ہوتا ہے، جو یتیموں کے نام پہ چندے آتے ہیں، تو اس کا طریقے شریعت میں طریقہ یہ ہے کہ یتیموں کے حوالے کر دیجیے اس کو آپ. تو ان لوگوں نے کیا نکالا ہے، بچوں کو بلا کر کے کہتے بھائی یہ تمہارا یہ تھیلی میں روپیہ ہے، تم لوگوں کا ہے، اب تم لوگ جو ہے مجھے دے دو، اس کا ایک راستہ نکالا، میں حفاظت کروں گا. اور پھر اس کا وہ پیسہ جو ہے پھر وہ بیچارے ایک دال اور ایک پیالی روٹی، ایک پیالی دال اور ایک روٹی پہ وہ گزارا کرتے ہیں. اور کس طرح سے دھتکار کر کے اور کس طرح سے وہ کرتے ہیں، سارے بیانات جو ہے اس آیت کے اندر موجود ہیں. اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس آیت کو بھیجنے کی؟ تیسری آیت میں یہ ہے کہ اور وہ نماز جو دکھاوے کی نماز،
وہ جو نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور شان میں ایک دم بالکل ایسے ہلے جا رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے ان سے جو ہے بس سیدھے جنت میں ہی جانے والے ہیں۔ اتنی اکڑ، اتنی عبادت کا غرور، اور اتنا یہ میں تو بتایا غرور کا کیا نتیجہ ہوا۔ ابلیس جو ہے 70,000 سال کے عبادت کو کھو دیا اس نے۔ تم نے کتنے سال عبادت کی ذرا دنیا میں سوچ لو، اور کس بات کا غرور ہوا۔ کہا ان لوگوں کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے ترجمہ لکھا ہے، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کا جو ہے اپنا عبادت دکھاتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، ان کے لیے ہم نے ویل تیار کر رکھا ہے۔ دوزخ کا وہ کنواں ہے جس کے اندر کسی کو اگر گرا دیا جائے تو جسے ابھی سے لے کے تا قیامت تک وہ گرتا ہی چلا جائے گا، تب بھی گرتا چلا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا۔ اب سوچئے کس طرح کی چیزوں کو کہاں پہ لا کر کے ڈالا گیا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں بھائی جو شرع کے پابند ہیں وہ ہوشیار رہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہم نے تو یہ کہہ رکھا کہ میں گناہگار بندہ ہوں، اپنے حضرت کا دامن تھام لیا، حضور پاک کے شفاعت پہ ہمارا جو ہے معاملہ ہے، اور اللہ کے رحم پہ معاملہ ہے۔ ہم نے کوئی ایسی بڑی عبادت نہیں کی جس سے ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ لیکن جو ہے وہ لوگ جن کو اپنی عبادت پہ غرور ہے، جن کا وہ ہے، ان کا معاملہ بہت ہی ختم ہونا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو جب آپ اس نظریے سے دیکھیں، تصوف کے نظریے سے، پھر آپ کا راستہ بالکل آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جو ہے بہت سی باتیں اور کرنی تھی، جیسے کسی بھی بزرگ یا صوفی کا جو بھی رکھ لیجئے حساب کتاب، تو وہ ان کا جسے انہوں نے بھی شروع کیا ہے، دیوبند والوں نے بھی اپنا کہ وہ فلاں صوفی بزرگ تھے، فلاں تھے، مرید نے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو ایک ایسی بات ہو رہی، کانفرنس میں ملاقات ہوئی ایک صاحب سے، تو انہوں نے کسی دیوبند کے ایک عالم کے بارے میں بولا کہ وہ بھی بڑے صوفی اور فلاں۔ تو میں نے کہا کہ کس سلسلے سے ان کا کچھ ہے شجرہ وجرہ کچھ بتائیے ذرا سا، جو ہے کہاں سے جڑے ہوئے؟ ارے وہ سب کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ کہاں سے بزرگی آ جائے گی، یہ بتائیے نا۔ پھر تو اس کا شیطان ہی اس کا بزرگ وہ ہے، خلیفہ ہے ان کے وہ ہے۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو زندہ پیر تھے، اور ایک دو نہیں، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ تو اس راہ میں چلنے سے، جب آپ چلتے ہیں تو میرے خیال سے کہتے ہیں کہ ایک قدم اگر آپ چلیں گے تو 10 قدم ادھر سے آپ کی طرف بڑھے گا جو ہے معاملہ۔ لیکن کوئی راہ اختیار تو کرے پہلے، جو ہے تو کوئی نہ کوئی صوفی کامل جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گے، اور آپ کا راستہ بالکل ہموار ہو جائے گا۔ اور جڑنا آپ کا بہت ضروری ہے اس سلاسل سے، جو ہے اس چین سے، جو ہے چین ہم کہتے ہیں اس کو، سلاسل کو چین کہتے ہیں، جو حضور پاک سے مولا علی سے جڑا، پھر مولا علی سے ہوتے ہوئے سب غوث بغدادی اور سب پورا چین چلتا ہے، وہاں سے انیشیشن ہے، وہ وہی رسی ہے۔ اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور لگزش نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر، جو ہے لگزش سے معاملہ آپ کا خراب ہوتا ہے۔ سلب کر لیے جاتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، عبادات اور جو بھی ریاضات ہیں، اگر آپ نے گڑبڑ کیا تو وہ سلب ہو جائے گا، کھینچ لیا جائے گا آپ سے، جو ہے آپ کو پھر نااہلیت کا جو ہے نااہل قرار دیے جائیں گے آپ، جو ہے یہ مان کے چلیے آپ۔ دلی ہنوز دور است ہے نا، دلی ہنوز دور است میں واقعہ ہے نا کہ یہ سب انکشافات کیسے ہوتے ہیں، اگر آپ نہیں جان رہے ہیں تو انکشافات نہیں ہو پائے گا۔ کہ وہاں محفل میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ بادشاہ جو ہے اب چلا آ رہا ہے، آپ کے قتل ہونا ہے۔
تو انہوں نے فرمایا کہ دلی ہنوز دور است، تو کیسے یہ کہاں سے کمیونیکیشن کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے وہ جان پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہر اہل تصوف کے جو بزرگان ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے، وہ علم غیب رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے شریعت والے لوگ نہیں مانتے ہیں کہ علم غیب بھی کوئی چیز ہوتا ہے، حرام ہے، فلاں چیز ہے۔ جب علم غیب نہیں ہے تو پھر کوئی علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو آپ عام فہم لوگوں کی طرح ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے وہ 500 سال 600 سال کے بعد جا کر کے وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ جیسے سب لوگوں نے وہ ارطغرل غازی کا وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا جو ہے، ہاں، تو اس میں جو غازی ورڈ جو آیا ہے، غازی کر کے جو آیا ہے، تو حضور پاک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا کہ وہ اپنے صحابہ کرام سے کلام فرما رہے ہیں، کہا کہ ایک دن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سلطنت روما اور سلطنت جو ہے فارس جو ہے ہمارے قدموں میں ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ کیسی بات ہے؟ اچھا اس وقت تعداد شروعاتی دور ہے، چندے مسلمان ہیں، کہہ رہے سلطنت روما آپ کے قدموں میں ہے۔ صحابہ صاحب تب چوک پہ، کیا کہا وقت آئے گا ہمارے قدموں میں ہوگا۔ دونوں سلطنتیں جو ہیں اسلام کے کچھ ہی دہائیوں کے بعد جو ہے مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ عثمان غازی کے بارے میں اب دیکھیے کیسے جو ہے کہاں سے کہاں معاملہ ہے۔ یہ 12ویں صدی کا معاملہ ہے، آپ کس صدی میں ہیں؟ آپ 7ویں صدی میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 7 5 12 500 سال کہہ رہے کہ ایک غازی پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک غازی پیدا ہوگا، وہ عدل و انصاف کرے گا، اللہ کی راہ میں اپنا خزانہ لٹائے گا، اور اسلام کا جھنڈا وہ لے کر بلند ہوگا اور قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ اور یہ واقعہ جو ہے ارطغرل غازی کا بیٹا جو ہے عثمان غازی جو ہے وہ فاتح ہوا اس علاقے کا، اور قسطنطنیہ پہ مسلمانوں کا فتح ہوا۔ قسطنطنیہ کا مطلب سمجھ لیے کہ آدھا یورپ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ہے، اور اسی فیملی نے جو ہے کائی قبیلے کا جو ہے قرآن، یہ حضور پاک کی پیشن گوئی ہے، 500 سال بعد جا کر کے سچ ہو رہی ہے چیزیں۔ تو اگر علم غیب نہیں ہے یا باطن کی چیزوں کو نہیں جان رہے ہیں تو کہاں سے معاملہ بنے؟ کہاں سے آپ کہیں گے کہ بھائی یہ چیز جو ہے؟ پھر ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ بھی ادھر ہی کا ازبکستان کے علاقے کے بزرگ ہیں، ان کے اوپر بھی میرا کام تھا، تو شاید میں نے کسی وقت آپ سے بھی بیان کیا ہوگا، کوئی ایک طرح کا کوئی پھل لے کر کے لوگ کوئی صحابہ پہنچے، پتہ نہیں میں کیا نام بھول رہا تھا اس کا نام، پرسون یا کچھ کر کے تھا، بہرحال وہ پھل لوگوں میں بانٹا گیا، کھائیے سب لوگ، تو بڑا مزیدار پھل تھا۔ ایک پھل جو ہے بچ گیا جو ہے، تو حضور پاک نے کہا کہ اس پھل کا، کہا یہ حضور یہ کس کو دیں؟ کہا یہ جو ہے یہ پھل کا جو حقدار ہے ان تک پہنچنا ہے، اس کو رکھ دو ابھی۔ سب لوگ تعجب کے کہا یہ کون حقدار ہیں بھائی؟ پھر ایک صحابہ در سے آئے تو ان سے آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ پھل ہے، اور
ان کے حقدار تک پہنچا دو. اب وہ پتہ نہیں اسی کام کے لیے آئے تھے، جو بھی معاملہ ہو، کہا کہ لبیک یا صلی اللہ علیہ وسلم، پھل لیا، اس کے بعد جو ہے چلے گئے. احمد عیسوی کر کے، احمد عیسوی کر کے ایک بزرگ ہوئے. 300-350 سال کا واقعہ ہوا. بخارا شہر کے اندر جو ہے ایک آواز لگا رہا ہے، بھائی جس کا یہ پھل ہے لے جاؤ. 350 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ پھل جس کا ہے لے جاؤ بھائی. تو ادھر سے کوئی اس وقت نوجوان تھے، کہا کہ یہ پھل میرا ہے. کون تھے لینے والے؟ استاد احمد عیسوی تھے. 350 سال وہ پھل چلتا رہا اپنے مقام سے، اور 350 سال کے بعد جو ہے اس شخص کے پاس پہنچا جو اس کا حقدار تھا، اور اس پائے کے بزرگ احمد عیسوی. کبھی اگر موقع ملے تو اس کو کیجیے گا. ہے وہ پورا علاقہ جو ہے نا، وہ ترکی سے لے کر کے سارے ادھر کے علاقے میں سب اس کے ماننے والوں میں سے ہیں. تو استاد احمد عیسوی کے پاس وہ پھل پہنچا، اور لوگ وہی جو پیر صاحب ہیں، ان کے پیر صاحب کے پیر صاحب، اچھا ان کے دادا پیر، یونس فیملی کے دادا پیر ہوئے احمد عیسوی. ان تک یہ پھل پہنچا سر. اس کو کہتے ہیں تصوف کی راہ، اور اس کو سلسلہ کہتے ہیں، جو آپ کو عام فہم اسلام کے اس میں دائرے میں نہیں ملے گی. آپ سے واقعہ ہے حضرت سے کہ کہا نا بھائی یہ ایسے ہے، یہ پرچے وہ ہے، اس کو بھیج دو. اور کہا کہ اس پہ تو ایڈریس بھی نہیں لکھا ہوا. کہا پہنچ جائے گا، جاؤ بھیج دو نا اس کو. یہاں بھی اپنے حضرت ہمارے یہاں پہ واقعہ ہوا ہے، بغیر ایڈریس کا وہ پرجی اس کو دیا، اس نے اس کو دیا، کرتے کرتے وہ کہیں پٹنہ وٹنہ میں کوئی تھا، اس کے پاس پہنچ گئے. اور پھر وہ آئے ملنے کے لیے، بغیر پتے کا، وہ بھی بغیر پتے کا آئے. تو پھر یہاں پہ سب باتیں ہوئی جو ہے. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں بھرے پڑے ہیں، اس میں کوئی اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک بار وہ آپ کے یہ فتح پور والے کیا نام سے زین، وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ شام میں پہاڑ پور میں اجتماع تھا، تو ایک دم شام ہو گیا اور چل رہے ہیں، اندھیرا بالکل جو ہے. تو زین الدین بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے چلو، سیدھے چلو، ایسے چلو، اور چلتے چلتے پہاڑ پر پہنچ گئے اندھیرے میں. کوئی کبھی گئے بھی نہیں تھے. تو یہ پورے طرح سے زمان و مکان پہ ان بزرگان کا جو ہے پوری طرح سے کنٹرول رہتا ہے. دیکھنے میں آپ کو بالکل سادہ بالکل سادہ جو ہے وہ لگیں گے کہ بھائی کیسی بزرگی ہے، کیا ہے. لیکن ان کے باتوں سے جو ہے آپ کو باتوں میں آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس پائے کے بزرگ ہیں اور کس لیول کا ہے. اب بتایا کہ بھائی آپ دترول میں چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ سب ہے، اور بالکل ایسی آبادی میں جہاں کہا آپ یہاں کیوں، مطلب کسی نے سوال کیا ان سے کہ یہاں پہ کیوں. کہا دیکھو شہرت پانے والے بہت پیر ہیں، جو ہے بڑا ڈنکا نگاڑا سب بج رہا ہے، سب ہو رہا ہے. مجھے چھپا دیا گیا کہ آپ یہیں رہیے، جو ابھی آپ کو ریویل نہیں ہونا ہے. ابھی آپ کو جو ہے بہت زیادہ وہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا وقت آئے گا تو پھر آپ اپنے مقام پہ ہوں گے، اور دنیا جو ہے وہ دیکھے گی، دنیا جانے گی جو ہے.
تو میں نے ایسے بولا, میں نے کہا کہ یہ کیسا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں یہاں بھی موجود ہیں, وہاں بھی موجود ہیں, اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے نا بھائی, 2-4 جو ہے 3 جگہ 4 جگہ ایک پروگرام میں مطلب شامل ہیں آپ جو ہے, پھر لوگ بتایا کرے کل تو ہمارے یہاں پیر صاحب تھے جو ہے. دوست پاک کے ساتھ بھی ہوا تھا. ہاں نہیں, آپ نے خود فرمایا, اپنے بار فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اکیلے ہوں, میں 4-4 5-5 ہوں اور ایک ساتھ چلتا ہوں, جہاں جس کی ضرورت پڑی وہاں پہنچتا ہوں. اب یہ سب انکشافات کیسے ہو پائے؟ تو بہت سی چیزیں اس سے بھی نکل کے آتی ہیں. گوتم بدھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بارے میں کہا میں 500 بار پیدا ہوا ہوں. 500 بار پیدا ہوا تب جا کر کے میں گوتم بدھ میں پیدا ہوا. یعنی اتنے دنوں تک مجھے وہ سب کرنا پڑا. اب 500 بار پیدا ہونے کا مطلب 500 سال لگ گیا ہوگا, جتنا بھی لگ گیا ہوگا, جو بھی ٹائم اس کا بتا سکتے ہیں.